یا اللہ میں نہیں جانتی میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، بس میں اتنا جانتی ہوں مجھے آپ نے بنایا ہے اور آپ کا فیصلہ میرے لیے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ جو آپ کی رضا وہی میری بھی رضا۔ میں نہیں جانتی میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے، میں نہیں جانتی میری منزل کہاں ہے، بس اتنا جانتی ہوں یہاں تک بھی آپ لے کر آئے ہیں مجھے، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو یقیناً منزل بھی بہترین سوچ رکھی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ، جس طرح آپ نے مجھے ہمیشہ سنبھالا ہے، ہمیشہ مجھے گرنے سے پہلے اٹھایا ہے، آج بھی آپ اپنی کمزور بندی کو تھام لیں گے اور آگے بھی اسے سنبھال لیں گے۔ میرے اللہ مجھے دنیا کی کوئی سائے نہیں چاہیے، اب کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہیے میرے اللہ، بس مجھے کمزور مت پڑنے دیجیے گا، بس جو آپ کی رضا وہی اس لڑکی کی بھی رضا۔ اب دل کسی چیز کی ضد نہیں کرے گا، بس دعا مانگ کر بے فکر ہو جائے گا اور دعا میں آپ کی محبت مانگے گا۔ آپ نے تو ہمیشہ میری خاموش باتوں کو بھی سمجھا ہے، آپ کو تو کبھی وجاہتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی مجھے سننے والا نہیں تب آپ سنتے ہیں مجھے، جب کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تب آپ سمجھتے ہیں مجھے، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تب آپ ساتھ ہوتے ہیں میرے، جب سکون کی تلاش میں میں نکلتی ہوں تب سکون آپ کے الفاظ دیتے ہیں مجھے، جب خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہوں تب آپ تھام لیتے ہیں مجھے، جب ذرا گرنے لگتی ہوں آپ اٹھا لیتے ہیں مجھے، جب کبھی بکھرنے لگتی ہوں آپ سمیٹ لیتے ہیں مجھے، جب میں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں صرف آپ ساتھ ہوتے ہیں میرے۔ مجھے اب پتہ چلنے لگا ہے کہ اللہ ہمارا کیوں امتحان لیتا ہے، ہر ایک موڑ پر گر جانے سے پتہ چلنے لگا ہے اللہ ہماری آزمائش کیوں لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم کوئی نہ کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا، مگر وہ سنتا ہے اور اللہ اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ سے جو کچھ بھی ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ میں بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتی تھی اور بہت ساری شکایت کیا کرتی تھی، اللہ آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا، اللہ آپ کو وہ دینا چاہیے تھا، آپ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ دعا سے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے نا۔ اور بہت سی شکوے اور شکایتیں جو میں ہر دفعہ اللہ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، کبھی بھی اس کے سامنے وہ نہیں کہا کرتی تھی جو اللہ مجھ سے سننا چاہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور میں نے ان دنوں کچھ نہیں سیکھا سوائے شکوہ اور شکایت کے۔ ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 60، اور یاد کرو جب موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ میں نے وہ قصہ پورا پڑھا، پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ دعا سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ کا نصیب بھی۔ انسان سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا دونوں الگ ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ انسان تکلیف پہنچاتا ہے اور اللہ مرہم لگاتا ہے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو، صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔